اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج آپ کو ایک البانوی نوجوان کا سچا واقعہ سناتی ہوں، جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اور میری طرح آپ کو بھی حسرت ہونے لگے گی کہ کاش ہمیں بھی ایسی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نصیب ہو جائے اور ایسی ہی پیاری موت نصیب ہو۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹس میں اس واقعے کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ترک مسلمان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ یوں بیان کرتا ہے: میں مسجد نبوی میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور درود و سلام کی اجازت تو دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہرے بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے کہا، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بندہ 6 سال سے ادھر غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہر بار ایک ہی چال سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے۔ ہم ادب کی وجہ سے اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چل کہہ جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر نہیں چھوڑا اور یہ عہد کر کر نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، اوئے دھوکے باز، اٹھ! لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم اس کے لیے پانی لے آؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر ہی تو نہیں گیا۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟ وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شاہ رگ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا، مجھے بھی ہاتھ لگانے دو۔
مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا اٹھا لیا، اسے ہمارے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی محبت عطا فرمائے جیسے اس البانوی نوجوان کو عطا فرمائی تھی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔